الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے ابتدا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارک میں ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن پاک میں ڈرانے کے بعد ترہیب کے بعد ترغیب ذکر فرماتا ہے. اسی لیے اس سے پہلے اللہ نے کفار اور ان کے اعمال اور پھر ان کے عذاب کا ذکر فرمانے کے بعد یہاں پر مومنین، ان کے اعمال اور ان پر حاصل ہونے والے ثواب اور جزا کا ذکر کیا. اور یہاں پر جنت کا ذکر ہے کہ اس میں ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، پھل دیا گیا. اتو بھی متشابہہ کہ ان کو ملتا جلتا پھل دیا گیا. اب کس سے ملتا جلتا پھل دیا گیا؟ اس کی بہت سی تفاسیر بیان کی گئی ہیں. ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ مسلمان جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ان کو جو پھل دیے جائیں گے یہ وہ ہوں گے کہ جو دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے. ان کی شکل و صورت وہ ہوگی لیکن اس کا ذائقہ ان سے کہیں اعلیٰ ہوگا. اور یہ ملتا جلتا اس لیے ہوگا کہ انسان جس چیز کے ساتھ پہلے منوس ہوتا ہے اس کو اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پھل دنیا کے اندر ہیں بڑے خوش ذائقہ ہیں لیکن ہم نے کھائے نہیں ہیں تو ہم اس کو کھانے سے پہلے ہچکچاہتے ہیں، پتہ نہیں کیسا ذائقہ ہوگا، اور بعض تو اس طرف بڑھنے سے پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے نہیں کھانا، پتہ نہیں کتنا ہوئے گا. تو یہ والا عمل بندے کو اس سے دور کرتا ہے جس سے بندے کو انسیت نہیں ہوتی. تو اب جنت میں جانے کے بعد بندے کو جو پھل دیے جائیں گے ان کی شکل و صورت دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگی لیکن ذائقہ ویسا نہیں ہوگا، ذائقہ کہیں اعلیٰ ہوگا. اور پھر دوسری اس کی تفسیر بھی یہ بیان کی گئی کہ جو پھل ان کو دیے جائیں گے جنت میں یہ پہلے والے پھل، یہ جنت میں جو پھل دیے گے اس سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ ہر دفعہ ہی مختلف ہوگا. یعنی جب بھی اس کو کھائیں گے اس کو نیا ذائقہ محسوس کریں گے، ان کو نیا ذوق ملے گا. تو یہ ان کے ذوق کو شوق کو مزید بڑھانے والا عمل ہوگا کہ ایک بندہ ایک جس ذائقے کو ایکسیپٹ کر رہا ہو اور جب وہ بندہ لے تو اس سے بھی اچھا ہو تو یہ بندے کی خوشی کو اور زیادہ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے نیک بیویاں ہیں. تو یہاں پر ازواج کا ذکر کیا، یہ مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے پیدا کیا ہے کہ مرد عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور عورت مرد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. مرد کی جو نعمت ہے دنیا کے اندر اس کا کمال اس وقت ہوتا ہے کہ جب اسے عورت ملتی ہے، اور عورت کے لیے ہے کہ جب اسے مرد ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، تو اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہے. تو جنت کے اندر اس مکمل نعمت کا اہتمام کیا جائے گا. اور پھر ساتھ یہاں پر فرمایا کہ مطہرات، کہ وہ جو رشتہ ہوگا وہ پاکیزہ رشتہ ہوگا. اگر عورتوں کو مرد دیے جائیں گے یا مردوں کو عورتیں دی جائیں گی وہ پاکیزہ ہوں گی کہ جس میں کسی طرح کا کوئی بھی عیب نہیں ہوگا. وہ اندرونی ظاہری باطنی ہر طرح کے عیب سے وہ بالکل پاک ہوگی. اور فرمایا ہم فیہا خالدون، اور پھر جنت بھی ایسی ہوگی کہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. ان کا وہاں پر رہنا عارضی نہیں ہوگا بلکہ
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. جیسے ہم دنیا میں عارضی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن جنت میں پھر اس کے بعد کبھی نہیں نکالے جائیں گے، اور یہ ان کی نعمت ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 26 میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. فرمایا بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا تاکہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. تو وہ جو ایمان لائے تو وہ تو جانتے ہیں یہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے. رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے. اللہ بہت لوگوں کو اس قرآن سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے، جو فاسق ہے. اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ حیا نہیں فرماتا کہ اللہ کیسی ہی مثال ذکر فرمائے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا مچھر سے بڑھ کر ہو. اب اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے. آپ نے پیچھے منافقین کے بارے میں 2 مثالیں پڑھی ہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مثالیں ذکر فرمائی. اور ایک جگہ پر تو جو کفار ہیں ان کے معبود ہیں ان کی کمزوری کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی. تو اس طرح کی جو مثالیں ہیں، تو اب منافقین کے پاس تو قرآن کے حق میں کوئی اعتراض تھا نہیں. ان کو تو جیسے چیلنج دیا گیا تھا کہ تم ایک آیت کی طرح لے آؤ، لیکن وہ نہیں لے کے آ سکے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ مکڑی اور یہ مچھر کی مثال کیوں بیان فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال مچھر کی ہے یا اس سے اوپر کسی اور چیز کی ہے. کیوں؟ دیکھیں مثال کا ذکر کرنا یہ کلام کا حسن ہے. مثال کے ذریعے سمجھانا یہ دانش مندی ہے. انبیاء کرام کے جو کلام حکماء کے یعنی دانش مند لوگوں کے کلام یہ مثال پر مشتمل ہوتے ہیں کہ مثال کے ذریعے بندہ اس چیز کو جلدی سمجھ جاتا ہے. انبیاء اسی طرح جو ماقبل کتابیں تھی، جو تورات تھی، انجیل تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں ذکر فرمائی ہیں سمجھانے کے لیے. تو اب یہاں پر ان کا جو اعتراض ہے بالکل بے جا ہے، کیونکہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، منوان اس کو اس کے مطابق امپلیمنٹ کرنا مقصد نہیں ہوتا. اب یہاں پر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی مثال دی ہے تو یہ لازمی طور پر ہوتا ہے کہ جو جس اوقات کا ہوتا ہے اس کو اس اوقات کے مطابق مثال دی جاتی ہے، جو جس کیٹیگری کا ہوتا ہے اس کو اس کیٹیگری میں رکھ کر مثال دی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ایک گھٹیا چیز کو ایک اعلیٰ چیز سے تشبیہ دے دی جائے، ایک اعلیٰ چیز کو گھٹیا چیز سے تشبیہ دے دی جائے، تو یہ ظلم ہوتا ہے. ظلم کی تعریف یہ ہے، ظلم ہم کیوں ظلم کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس مقام سے ہٹ کر کوئی دوسرا مقام دینا، یہ ہوتا ہے ظلم. ہم کہتے ہیں اس نے اس پر ظلم کر دیا، مطلب یہ کہ اس نے اسے رسپیکٹ دینی تھی، اس نے عزت دینی تھی، اس نے وہ نہیں دیا تو لہذا ظلم کیا. ظلم مارنے ہی کو نہیں کہتے. جب اس کو مطلوبہ جو جگہ اس کو رکھنا چاہیے تھا جب اسے ہم پھیریں گے وہ ظلم ہوتا ہے. ہاں اس کی درجات میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ تھوڑا ظلم ہے، یہ زیادہ ظلم ہے، لیکن ہے ظلم. ٹھیک ہے، ہم جس چیز کو جس جگہ پہ رکھنا چاہیے نہیں رکھتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو ظلم کیتا ہے اس چیز نہ، تو مطلب یہ نہیں اس کو مارا ہے، مطلب اس کی جو اصل میں قانونی اور اخلاقی طور پر جہاں رکھنے کی جگہ تھی وہ نہیں کیا تو ظلم ہے. اب یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو جس جیسا ہوگا ویسی مثال ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جیسے تھے ان کی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی. تو اس میں اللہ کے کلام میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی. ان کا اعتراض بے جا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد کیا ہے یہ کہاوت سے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اب جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، جن کے دل میں انا اور حسد ہوتا ہے، وہ انہی مثالوں کے ذریعے اسی قرآن پاک آیات کو پڑھ کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں.
اور جن کے دل حسد سے خالی ہیں، دشمنی سے، انا سے خالی ہیں، دل حق کے طالب ہیں، اور وہ انہی آیات کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہر بندہ ہدایت پا جائے یہ ضروری نہیں ہے، تو اس کے لیے بندے کے دل کا صاف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ جب تک اسی طرح ہمارے زمانے میں اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے زمانے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ عقل اسلام کی فضیلتیں انہیں قرآن میں نظر نہیں آتی، الحمدللہ ہمیں نظر آتی ہیں، اہل سنت کو نظر آتی ہیں۔ کیوں نظر آتی ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کو جب آپ عقل اسلام کی محبت کے ساتھ پڑھیں گے، رب کی اطاعت کے ساتھ پڑھیں گے، جب اللہ اور اس کے رسول کو جدا نہ کرنے کی کوشش سے پڑھیں گے، آپ کو قرآن کی ہر آیت نظر آئے گی۔ لیکن اگر دل میں انا ہوگا، حسد ہوگا، تکبر ہوگا، جو واضح آیات ہے سامنے دکھائی دے رہی وہ بھی نظر نہیں آئے گی۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح اپنے رسولوں کے علم غیب دینے کا نہیں فرمایا؟ بالکل فرمایا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی مدد کا قرآن میں ذکر نہیں فرمایا؟ فرمایا۔ لیکن ایسے لوگ عقل اسلام کی مدد کی منکر ہیں، تو لہٰذا یہ قرآن پاک اس میں ہدایت وہ بندہ پاتا ہے کہ جو دل کا صاف ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ الْفَاسِقِينَ، یہ قانون بیان کر دیا کہ اس سے صرف نافرمانی گمراہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن کے دلوں میں نافرمانی ہوتی ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھیے نافرمانی، اس کو یہاں پر اللہ نے فاسق کا لفظ استعمال کیا۔ فسق 3 درجے کا ہوتا ہے۔ ایک فسق تو یہ ہوتا ہے کہ بندے سے اتفاقیہ گناہ ہو گیا اور بندہ اس کو برا جانتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اتفاقیت نہیں کیا جان بوجھ کے، لیکن اور وہ اس کے بچنے کی پرواہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی کبیرہ گناہ، یہ بھی فسق ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انکار کرنا، یعنی بندہ ہٹ درم ہو کے، یوں ہٹ درم ہو کے اس کو صحیح جانتا ہے، یعنی اس حرام کو حرام ہی نہیں جانتا، اس کو جانتے نہیں، ایسا بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو جو منافقین ہیں ان کا فسق سب سے اعلیٰ درجے کا، یعنی فسق کے درجے ہیں، کوئی کسی درجے کا فاسق ہے، کسی یعنی مومن بھی فاسق ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فاسق کا اعلیٰ درجہ کفر ہے۔ اور پھر اس کے جو بقیہ درجے ہیں یہ ایمان والے میں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بندہ ایمان لے آئے، یہ والے فسق سے نکل گیا۔ پھر اگلے فسق یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل بھی صحیح کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔